الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید حرث الآخرة نزد له فی حرث ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرة من نصیب وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها هیبة الاسلام واذا ترکت الامر بالمعروف والنهی عن المنکر حرمت برکت الوحی واذا تسابت امتی سقطت من عین اللہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ معزز سامعین، گلشن اسلام کے غیور نوجوانوں اور ملت بیضا پہ جان نثار کرنے والوں، آج ہم اور آپ جس حالات سے دوچار ہیں اور ہمارے جان اور مال کے جو لالے پڑے ہوئے ہیں، ہم اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کے سلسلے میں جو کوشاں ہیں اور اس کوشش کے باوجود ہمیں جو کامیابی ملنی چاہیے وہ کامیابی نہیں مل پا رہی ہے، ہمیں ہر جگہ ستایا جا رہا ہے، ہمیں ہر جگہ مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت دنیا کو عظیم سمجھنے لگے گی، یعنی دنیا اس کے نزدیک قیمتی شے بن جاوے گی اور دنیا کو وہ سب کچھ سمجھ لے گی، تو پھر اس کے دل سے اسلام کی ہیبت، اس کی وقعت اور اس کی اہمیت نکال دی جائے گی۔ آج ہم اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے گریبان میں جھانک کر ذرا غور و فکر کریں تو کیا ہم نے دنیا کو واقعی بڑی چیز نہیں سمجھا؟ کیا ہم دنیا کمانے کی خاطر حلال و حرام کی تمیز کو نہیں چھوڑا؟ کیا ہم نے اپنی بربادی کے کون سا سامان فراہم نہیں کیے ہیں؟ ضرور ہم نے دنیا کو اہمیت دی، دنیا کو وہ مقام عطا فرمایا جو ہمارے یہاں دین کو مقام نہیں ہے۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صدی پہلے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا، وضاحت فرمائی کہ جب میری امت دنیا کو عظیم چیز سمجھنے لگے گی تو اس کے دل سے اسلام کی اہمیت اور وقعت نکل جائے گی، چنانچہ ایسا ہو رہا ہے۔ ہمارے دل کے اندر اسلام کی وہ اہمیت نہیں باقی رہی اور ہمارے اندر ایمان کی وہ وقعت اور اہمیت نہیں رہی جو ہونا چاہیے تھا۔ اسی طریقے پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دے گی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو فراموش کر دے گی، تو اس وقت وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ کتنا انجام دیا جا رہا ہے ہمیں اور آپ کو خوب معلوم ہے۔ کسی نہ کسی درجے میں دعات اور مروجہ تبلیغ کے نتیجے میں امر بالمعروف تو ہو رہا ہے، بھلائی کا حکم دیا جا رہا ہے،
گرچہ ایک محدود دائرے میں صحیح، نماز کی حد تک صحیح، لیکن نہی عن المنکر کا باب ہمارے یہاں بالکل ختم ہے۔ اس میدان کے اندر ہم نے بالکل چپکی سادھ رکھی ہے، بلکہ ہم نے خیر و شر کے درمیان سمجھوتا کر لیا ہے، بلکہ ہم نے کمال اس کو سمجھا ہے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے کچھ بھی ہوتا رہے پر ہم اس پہ روک نہ کریں، اس پہ ٹوک نہ کریں، اس پہ کوئی نکیر نہ کریں۔ کیوں؟ ہمارے سامنے یا تو آپس کے تعلقات کے ختم ہونے پر آپسی تعلقات، خوشگوار تعلقات کو بدلنے یا اسی طریقے پر گرد و پیش کے بہت سے عوامل اور حالات کے مد نظر ہم نے بالکل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ جب ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھیں گے تو وہی ہونا چاہیے جو آج کے ہمارے حالات ہیں۔ اسی لیے تو ہمیں اور آپ کو غیر اس بات کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، دوسرے لوگ عامۃ الناس ہمیں اس بات کی طرف آمادہ کر رہے ہیں کہ آپ صرف مسجد کے مصلی کے امام بنے رہیے، آپ صرف عبادات کی بات کیجیے، آپ ہمیں اخلاقیات کا درس دیجیے، لیکن آپ ہمیں کسی قسم کی سیاست کی رہنمائی نہ کیجیے، کسی قسم کی آپ ملکی انتظام کے سلسلے میں کوئی بات نہ کیجیے، آپ کسی طرح سے آپ کسی بھی سیاست میں قدم نہ رکھیے، بلکہ آپ کا جو کام ہے وہ صرف یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز تک محدود ہو کر رہ جائیے۔ میرے بھائی، ہمیں جو اللہ رب العزت نے یہ قانون دیا، دین کی شکل میں دیا، یہ اسلام کی شکل میں دیا، یہ اسلام ایک نظام حیات ہے، اور اس نظام کے اندر ہر بیماری کا علاج ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، اور جتنی چاہیے اس کی طرف ہم نے دھیان نہیں لگایا۔ نہیں تو یہ اسلام، یہ ہمارا مذہب ایسا دستور حیات ہے جس کے اندر ہر شعبے کی رہنمائی موجود ہے، چاہے ہم ملکی سیاست کی بات کریں، ملکی انتظام کی بات کریں، یا معاشرت کی بات کریں، یا اخلاقیات کی بات کریں، یا عبادات کی بات کریں، ہر باب کے اندر ہمیں کلی طور پہ رہنمائی موجود ہے۔ اسی طریقے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا تصابت امتی، کہ جب میری امت آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگ جاوے، گالی گلوج کرنے لگ جاوے، اور ایک دوسرے کے ساتھ عداوت اور دشمنی اس حد تک بڑھ جائے کہ زبان کا استعمال ان کے خلاف ہونے لگ جائے، تو پھر یہ امت اللہ کی نظر سے بھی گر جائے گی۔ یہ تینوں باتیں ہمارے اندر موجود ہیں، اور اسی بنیاد پر آج ہم ہر جگہ پسپائی کے شکار ہیں۔ سکتے حال پہ رحم کھانے اور ترس کھانے کے لیے سوچ رہا ہے، مگر اس بیماری کا جو علاج ہے اس علاج کی طرف جانے کو ہم تیار نہیں ہیں، بلکہ ہم ادھر جا رہے ہیں جو بیماری کا راستہ ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے قوانین اور اسلام کے ضوابط کو بالائے طاق رکھ کر اور اس سے دور رہ کر ہی ہم دنیا کی ترقی اور دنیا کے امام بن جائیں، لیکن یہ بات بہت بعید ہے، بلکہ محال ہے کہ ایک آدمی اسلام سے ہٹ کر، شریعت سے ہٹ کر، دین سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارے اور اس کو دنیا کی ترقی مل جائے اور اس کو دنیا کی امامت نصیب ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا، من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو آدمی آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا تو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، ترقی دیں گے، اس کو ہم دین و دنیا کے اندر سرخروئی عطا فرمائیں گے، کامرانی و کامیابی سے نوازیں گے۔ لیکن جو آدمی دنیا کا طالب ہوگا، من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، جو آدمی صرف دنیا کا طلبگار بنے گا، دنیا کی وجاہت، دنیا کی شرافت،
دنیا کی ترقی کا طالب ہوگا تو ہم اس کو دنیا کا کچھ حصہ دیں گے، لیکن مقدر سے زیادہ اس کو پھر بھی نہیں ملے گا۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، مگر آخرت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے پر قرآن کریم نے ببانگ دہل اعلان فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کی امامت کرے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا کی سربلندی ہمیں مل جائے، تم اگر یہ چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر ہمارا سر اونچا ہو جائے اور ہم دوسروں کے مقتدا بن جائیں، تو پھر تم کو ایمان بنانا ہوگا، کامل ایمان والے بننے ہوں گے، اور تم کو ایمان کامل کے ساتھ ہی دین و دنیا کی ترقی مل سکتی ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج ہمیں اس کی طرف قطعاً توجہ نہیں ہے اور اس کا قطعاً دھیان نہیں ہے، بلکہ ہم نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں جو چیزیں ترقی کی راہ پہ ہمیں گامزن کرنے والی تھی۔ اس لیے میرے بھائی، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ٹھنڈے دل سے غور و فکر کریں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری موجودہ پستی کا علاج تجویز فرمایا ہے، اور قرآن کریم نے جس بات کی طرف ہمیں اشارہ فرمایا ہے اور جس بات کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے، ادھر ہم متوجہ ہوں اور اپنی آخرت اور اپنی دنیا دونوں کی تعمیر کے لیے وہی طریقہ ڈھونڈیں، وہی علاج ڈھونڈیں جس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔